ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المنان پر بات کریں گے۔ المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بے انتہا احسان کرنے والا، جس کے احسانات کی کوئی حد و انتہا ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی سے لے کر جو کچھ بھی اس زندگی میں ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بطور فضل اور احسان ہی کے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہم نے اپنی کسی محنت اور مشقت سے حاصل کی ہو، اور اگر ہم نے کسی کام میں کوئی محنت بھی کی تو اس محنت کی توفیق دینے والا، ہمیں وہ طاقت دینے والا، وہ عقل اور سمجھ دینے والا بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے متعلق ہمیں قرآن و سنت میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اسم اعظم بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نام کہ جس کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں تو نہیں آتا، لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو حضرت انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، جس کا معنی ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور تو بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ یعنی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارا، المنان، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی سوال کیا جائے تو وہ عطا کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف غور کریں تو جتنی بھی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ دراصل سب کی سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے۔ ان میں سب سے پہلی نعمت زندگی کی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان یقیناً بہت ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی اور وہ زندگی دینے والے ہی کا شکر ادا نہیں کرتا، اسی کا وفادار نہیں بنتا، اسی کا اطاعت گزار نہیں بنتا۔ پھر اس کے بعد جسم کی شکل میں جو نعمت ہمیں ملی، سارے کے سارے اعضاء، ان میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے بال سے لے کر ایک بڑی سے بڑی ہڈی تک، سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اللہ تعالی نہ بنائے ہمارے لیے تو ہم خود اس کو بنانے والے نہیں، اور دنیا بھر بھی مل کر اس جیسی کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، مصنوعی دانت لگائے جاتے ہیں، لیکن اصل اور نقل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جہاں تک آنکھ، کان اور دل کی نعمت کا تعلق ہے تو اسے خاص طور پر قرآن مجید میں منشن کیا گیا ہے۔ فرمایا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان،
آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اسی طرح جسمانی صحت عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں اور خسارے میں ہیں، ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت، کہ انسان ان نعمتوں سے، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیے اور ان گھروں کو باعث سکون بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے پاس بھی گھر ہوتے ہیں، لیکن کہاں ان کے گھر اور کہاں انسانوں کے گھر۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کے لیے ایک خاندان بنایا اور پھر اس خاندان کو اکٹھا مل کر رہنے کے لیے جگہ عطا کی، سفر میں بھی اور حضر میں بھی کیسے کیسے بہترین انتظامات فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی ہلکے پھلکے گھر ہیں تمہارے، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ذریعے تم پر بے شمار احسانات کیے کہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، اور ان کی ہڈیوں کو بھی استعمال کرتے ہو، اور ان کی کھالوں کو بھی، اور ان کے بالوں کو بھی، اور اون کو، ان ساری چیزوں کو تم اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہو۔ یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اور ایک جانور کے اندر اتنی بے شمار چیزیں انسان کے فائدے کے لیے، اور پھر کچھ جانوروں پر سواری کا انتظام بھی کیا، اور ایسی ایسی جگہوں تک انسان کو پہنچایا جہاں انسان اگر خود اور اپنا سامان سر پہ اٹھا کے جاتا تو سخت مشقت میں پڑ جاتا۔ اسی لیے سواریوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے، نیز تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو، پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مطیع کر دیا اور ہم اسے قابو میں نہ لا سکتے تھے۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی انسان جب ان جانوروں پر بیٹھے اور سواری کرے تو خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر اسی طرح سمندر میں اس نے کشتیاں چلائیں تاکہ وہاں بھی انسان اپنے دنیا کے کام کاج کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بسہولت سفر کر سکے، اور اس پر بیٹھ کر بھی دعا سکھائی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور انسان کو عقل دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ سراسر اس کا احسان ہی تو ہے۔ پھر اسی طرح زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کے انتظامات فرمائے، حلال رزق عطا فرمایا۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ گویا کھانا بھی عبادت ہے اگر انسان اس کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی عنایت ہے، اور کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں کھلا کر بھی خوش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے۔
پھر اسی طرح آسمان اور زمین سے اس نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اور صرف کھانے پینے کی شکل میں نہیں، بے پناہ چیزیں اس نے انسان کے لیے پیدا کی کہ جن کو انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ لوگو، اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو۔ اللہ کے سوا کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو؟ یعنی سارے احسانات تو اس نے تم پر کیے ہیں، اور پھر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اچھی اور فائدہ مند باتیں نکالنی چاہیے جس سے دوسروں کو انکریجمنٹ ہو، دوسروں کو ڈسکریج نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، تو اس سے پھر انسان بہت سی آفات سے بھی سلامت رہتا ہے۔ پھر اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں بھی انسان کو پاکیزہ ازواج کا انتخاب کرنا چاہیے اور پاکیزہ زندگی بسر کرنی چاہیے، حرام تعلقات سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ چیزوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انبیاء اور صالحین جب اولاد کے لیے دعا کرتے تو پاکیزہ اولاد کی کرتے، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یعنی جس کا اخلاق اور کردار اور سب کچھ پاکیزہ اور عمدہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بہت زیادہ پاکیزہ، برکت والی، ہم کافی نہیں سمجھتے نہ اس کو ترک کرتے ہیں، اور اے ہمارے رب نہ ہم اس سے بے پرواہ ہو سکتے ہیں، یعنی پاکیزہ تعریف تیرے لیے، اور جتنی بھی کریں اتنی ہی کم ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں صبح کے وقت خاص طور پر دن کے آغاز میں اپنے لیے پاکیزہ رزق کی دعا کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا، اور قبولیت والے عمل کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں پاکیزہ زندگی بسر کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔